کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہر چیز واضح ہونے کے باوجود، کھلی نشانیاں قرآن میں موجود ہونے کے باوجود، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کرنے کے باوجود، نبیوں کے تبلیغ کرنے کے باوجود بھی اگلا بندہ ایمان نہیں لاتا اور ہدایت پر نہیں آتا، کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ اب چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال، یعنی اس صورت میں پہلے مومنوں کا اور اہل ایمان کا بیان ہوا، تو اب ان آیتوں میں آگے چل کے یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو اب ایمان والوں کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے کہ بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہے، اب سمجھیں مثال کے طور پہ، جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا حقدار ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، آگے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ فالو کریں اور لائک کریں تاکہ آپ قرآن کو مزید سمجھ سکیں، آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے اس چینل پر دین اسلام کی باتیں اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں برکت عطا فرمائے۔